اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاپان کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چند ارشادات عالیہ از عطا المجیب راشد، امام مسجد فضل، لندن۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 23 نومبر 2023۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جاپانیوں کو اسلام کی طرف توجہ ہوئی ہے، اس لیے کوئی ایسی جامع کتاب ہو جس میں اسلام کی حقیقت پورے طور پر درج کر دی جاوے، گویا اسلام کی پوری تصویر ہو۔ جاپان میں خدمت سلسلہ کرتے ہوئے خاکسار کو خیال آیا کہ جاپان کے بارے میں امام الزمان حضرت اقدس بانی سلسلہ احمدیہ کے مقدس ارشادات سے استفادہ کیا جائے۔ چنانچہ سلسلہ میں حضور کے ارشادات اکٹھے کرنے شروع کیے تو متعدد ارشادات ملتے گئے اور زمانی ترتیب کے اعتبار سے ایک خاص تسلسل اور دلچسپ مضمون ہو گیا۔ کسی تفصیل یا وضاحت میں جائے بغیر چاہتا ہوں کہ اسی زمانی ترتیب کے لحاظ سے یہ ارشادات عالیہ الفضل کے ذریعے احباب جماعت کے سامنے رکھ دوں، اس درخواست کے ساتھ کہ ان ارشادات کو پڑھتے ہوئے خاص طور پر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جاپان میں اشاعت اسلام کے مؤثر سامان مہیا فرمائے، اشاعت اسلام کی راہیں اپنے فضل سے آسان بنا دے اور جاپان میں اشاعت اسلام کے سلسلہ میں حضور کی جملہ بابرکت خواہشات کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ 6 فروری 1904 سے لے کر 5 ستمبر 1905 تک روس اور جاپان کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ اگرچہ بہت ہولناک تھی، لیکن حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی آمد کے وقت مخالفین اسلام کی طرف سے اسلام پر ہونے والے حملے اس سے بھی شدید تر تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں فرمایا، کھا رہا ہے دین تماچے ہاتھ سے قوموں کے آج، ایک تزلزل میں پڑا اسلام کا عالی منار، جنگ روحانی ہے اب اس خادم و شیطان کا، دل گھٹا جاتا ہے یارب سخت ہے یہ کارزار، اے خدا شیطان پہ مجھ کو فتح دے رحمت کے ساتھ، وہ اکٹھی کر رہا ہے اپنی فوجیں بے شمار، جنگ یہ بڑھ کر ہے جنگ روس اور جاپان سے، میں غریب اور ہے مقابل پر حریف نامدار۔ مناجات اور تبلیغ حق، در سمین اردو۔ اسی مذکورہ بالا جنگ روس اور جاپان کا ذکر حضرت مسیح پاک کی بابرکت مجلس میں ایک اور رنگ میں ہوا۔ اس کا ذکر ان الفاظ میں درج ہے۔ اس جنگ کے ذکر پر حضرت حکیم نور الدین صاحب نے بیان کیا کہ اس قدر خونخوار جنگ ہے کہ ہزاروں آدمی ہلاک ہو رہے ہیں، حالانکہ دونوں سلطنتوں کا مذہب ایسا ہے جس کی روح سے اس جنگ کی مطلق نوبت ہی نہ آنی چاہیے۔ جاپان کا بدھ مذہب ہے اور اس کی روح سے ایک چونٹی کا مارنا بھی گناہ ہے۔ روس عیسائی ہے اور ان کو چاہیے کہ مسیح کی تعلیم کے بموجب اگر جاپان ایک مقام پر قبضہ کرے تو دوسرا مقام خود اس کے حوالے کر دیں۔ ملفوظات، جلد ہفتم، صفحہ نمبر 1216، ایڈیشن 1984۔ ملفوظات حضرت امام الزمان کی تیسری جلد میں اس گفتگو کی تفصیل درج ہے جو حضور نے 7 اگست 1902 کو نماز فجر کے بعد سیر کے دوران فرمائی۔ اس میں درج ہے کہ 7 اگست 1902 کی صبح کو حسب معمول سیر کو نکلے۔ ایڈیٹر الحکم نے عرض کی کہ حضور امسال شکاگو کی طرز پر ایک مذہبی کانفرنس جاپان میں ہونے والی ہے جس میں مشرقی دنیا کے مذاہب کے سرکردہ ممبروں کا اجتماع ہوگا اور اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں اور تائید پر لیکچر دیے جائیں گے۔ کیا اچھا ہو اگر حضور کی طرف سے اس تقریب پر کوئی مضمون لکھا جائے اور اسلام کی خوبیوں اس جلسہ میں پیش کی جائیں۔ ہماری جماعت کی طرف سے کوئی صاحب جیسے مولوی محمد علی صاحب ہیں چلے جائیں۔ جاپان کے مصارف بھی بہت نہیں ہیں اور جاپان والوں نے ہندوستانیوں کو دعوت کی ہے، بلکہ وہ ہندوستان سے جانے والوں کے لیے اپنا الگ جہاز بھیجنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔
اس پر فرمایا کہ بے شک ہم تو ہر وقت تیار ہیں اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ وہ کب ہوگی اور اس کے قواعد کیا ہیں، تو ہم اسلام کی خوبیوں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ جو ہر میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہب کے 3 جزو ہیں۔ اول خدا شناسی، مخلوق کے ساتھ تعلق اور اس کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق۔ جس قدر مذاہب اس وقت موجود ہیں بجز اسلام کے جو ہم پیش کرتے ہیں، سب نے بے اعتدالی کی ہوئی ہے، پس اسلام ہی کامیاب ہوگا۔ ذکر کیا گیا کہ وہاں بدھ مذہب ہے، اس کا ذکر بھی اس مضمون میں آ جانا چاہیے۔ فرمایا بدھ مذہب دراصل سناتن دھرم ہی کی شاخ ہے۔ بدھ نے جو اوائل میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور قطع تعلق کر لیا، شریعت اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ اسلام نے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے اور مخلوق سے تعلق رکھنے میں کوئی تناقض بیان نہیں کیا۔ بدھ نے اول ہی قدم پر غلطی کھائی ہے اور اس میں دہریت پائی جاتی ہے۔ مجھے اس بات سے کبھی تعجب نہیں ہوتا کہ ایک کتا مردار کیوں کھاتا ہے، جس قدر تعجب اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان ہو کر پھر اپنی جیسی مخلوق کی پرستش کیوں کرتا ہے۔ اس لیے اس وقت جب خدا نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے تو سب سے اول میرا فرض ہے کہ خدا کی توحید قائم کرنے کے لیے تبلیغ اور اشاعت میں کوشش کروں۔ پس مضمون تیار ہو سکتا ہے اور وہاں بھیجا جا سکتا ہے، پہلے قواعد آنے چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس مضمون کے پڑھنے کے لیے اگر مولوی عبد الکریم صاحب جائیں تو خوب ہے، ان کی آواز بڑی باروب اور زبردست ہے، اور وہ انگریزی لکھا ہوا ہو تو اسے خوب پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ مولوی محمد علی صاحب بھی ہوں، اور ایک اور شخص بھی چاہیے۔ الرفیق سمت طریق، ملفوظات جلد سوم، صفحہ نمبر 311 اور 312، ایڈیشن 1984۔ ملفوظات کی 7ویں جلد میں 26 جون 1905 کی ڈائری ان الفاظ میں شائع شدہ ہے کہ ایک دوست نے تحریک کی کہ جاپان میں تہذیب کی بہت ترقی ہوئی ہے اور عیسائی لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جاپانی عیسائی ہو جائیں۔ آریوں نے بھی لاہور میں جاپانی زبان سیکھنے کے واسطے ایک مدرسہ قائم کیا ہے اور جاپان میں کئی آدمی بھیجے ہیں۔ اگر مناسب ہو تو سلسلہ حقہ کی اس ملک میں اشاعت کے واسطے تجویز کی جائے۔ اس پر حضرت مسیح موعود نے فرمایا، ہر نبی اور رسول کا آخری زمانہ اس کے سلسلہ کی نصرت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کا پہلا بہت سا حصہ مصائب اور تکالیف میں گزرا تھا، اور فتوحات اور نصرت کا زمانہ آپ کی عمر کا آخری حصہ ہی تھا۔ ہم بھی اپنی عمر کا بہت سا حصہ طے کر چکے ہیں اور زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب خدا کے وعدوں کے پورا ہونے کے دن ہیں۔ ہماری حالت وہ ہے کہ عدالت میں مدت سے کسی کا مقدمہ پیش ہے اور اب فیصلہ کے دن قریب ہے۔ ہمیں مناسب نہیں کہ اور طرف توجہ کر کے اس فیصلہ میں گڑبڑ ڈال دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب اس فیصلہ کو دیکھ لیں۔ اس ملک میں جو جماعت تیار ہوئی ہے ابھی تک وہ بہت کمزور ہے۔ بعض ذرا سے ابتلا سے ڈر جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے انکار کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم کو خط لکھتے ہیں کہ ہمارا انکار دلی نہیں ہے۔ گو ایسے لوگ اس آیت کی ذیل میں آ جاتے ہیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، النحل آیت نمبر 107۔ تاہم جن کے دلوں میں حلاوت ایمانی پورے طور سے بیٹھ جائے وہ ایسا فعل نہیں کر سکتے۔ فی الحال موجودہ معاملات میں ہی توجہ اور دعا کی بہت ضرورت ہے، اور ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اب معاملہ دور جانے والا نہیں۔ ایسے معاملات میں آریوں کے ساتھ ہماری کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم دنیا میں تقوی اور نیکی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم آریوں کی نقل کرنا چاہیں تو ان کی پیروی ہمارے لیے منحوس ہوگی اور ہم کو وہی کرنے والے گویا وہی ٹھہریں گے۔ اگر خدا تعالیٰ جاپانی قوم میں کسی تحریک کی ضرورت سمجھے گا تو خود ہم کو اطلاع دے گا۔
عوام کے واسطے امور پیش آمدہ میں استخارہ ہوتا ہے، اور ہمارے واسطے استخارہ نہیں۔ جب تک پہلے سے خدا تعالیٰ کا منشا نہ ہو، ہم کسی امر کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا دار و مدار خدا تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ انسان کی اپنی کی ہوئی بات میں اکثر ناکامی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہے گا تو اس ملک میں طالب اسلام پیدا کر دے گا جو خود ہماری طرف توجہ کرے گا۔ اب آخری زمانہ ہے، ہم فیصلہ سننے کے انتظار میں ہیں۔ ہاں، سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے سب لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ دن بہت نازک ہیں۔ خدا سے ہراساں و ترساں رہو۔ ایسا نہ ہو کہ سب کیا ہوا برباد ہو جاوے۔ اگر تم دوسرے لوگوں کی طرح بنو گے تو خدا تم میں اور ان میں کچھ فرق نہ کرے گا، اور اگر تم خود اپنے اندر نمایاں فرق پیدا نہ کرو گے تو پھر خدا تعالیٰ بھی تمہارے لیے کچھ فرق نہ رکھے گا۔ عمدہ انسان وہ ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق چلے۔ ایسا انسان ایک بھی ہو تو اس کی خاطر ضرورت پڑنے پر خدا تعالیٰ ساری دنیا کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور، تو ایسا انسان منافق ہے، اور منافق کافر سے بدتر ہے۔ سب سے پہلے دلوں کی تطہیر کرو۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے، ہم نہ تلوار سے جیت سکتے ہیں اور نہ کسی اور قوت سے۔ ہمارا ہتھیار صرف دعا ہے اور دلوں کی پاکیزگی۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں گے تو ہم سب سے پہلے ہلاک ہوں گے۔ اگر خدا نہ چاہے تو جاپان میں کیا رکھا ہے؟ ہاں، زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ داشتہ آیت بکار، اگر ہمیں خدا کا حکم ہو تو بغیر زبان سیکھنے کے آج ہی چل پڑیں۔ ہم ایسے معاملات میں کسی مشورہ پر نہیں چل سکتے۔ خدا کے منشا کے قدم بقدم چلنا ہمارا کام ہے۔ ملفوظات، جلد ہفتم، صفحہ نمبر 384 تا 386، ایڈیشن 1984۔ 26 اگست 1905 کی ڈائری میں ذکر ہے کہ آج نماز ظہر میں مسجد مبارک میں قبل از نماز ذکر آیا کہ جاپان میں اسلام کی طرف رغبت معلوم ہوتی ہے، اور بعض ہندی مسلمانوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس پر فرمایا، جن کے اندر خود ہی اسلام کی روح نہیں، وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ جب یہ قائل ہیں کہ اب اسلام میں کوئی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ خدا اس سے کلام کرے اور وحی کا سلسلہ بند ہے، تو یہ ایک مردہ مذہب کے ساتھ دوسرے پر کیا اثر ڈالیں گے؟ یہ لوگ صرف اپنے پر ظلم نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بد عقائد اور خراب اعمال دکھا کر اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ان کے پاس کون سا ہتھیار ہے جس سے یہ غیر مذاہب کو فتح کرنا چاہتے ہیں؟ جاپانیوں کو عمدہ مذہب کی تلاش ہے۔ ان کی بوسیدہ اور ردی متاع کو کون لے گا؟ چاہیے کہ اس جماعت میں سے چند آدمی اس کام کے واسطے تیار کیے جائیں جو لیاقت اور جرأت والے ہوں اور تقریر کرنے کا مادہ رکھتے ہوں۔ ملفوظات، جلد 4، صفحہ نمبر 351، ایڈیشن 1988۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جاپانیوں کو اسلام کی طرف توجہ ہوئی ہے، اس لیے کوئی ایسی جامع کتاب ہو جس میں اسلام کی حقیقت پورے طور پر درج کر دی جاوے، گویا اسلام کی پوری تصویر ہو۔ جس طرح پر انسان سراپا بیان کرتا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک کی تصویر کھینچ دیتا ہے، اسی طرح سے اس کتاب میں اسلام کی خوبیاں دکھائی جاویں، اس کی تعلیم کے سارے پہلوؤں پر بحث ہو اور اس کے ثمرات اور نتائج بھی دکھائے جاویں، اخلاقی حصہ الگ ہو اور ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جاوے۔ پھر اسی سلسلہ میں مزید فرمایا، میرے نزدیک تو یہ ایسی ضرورت ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنا روپیہ اس دینی جہاد میں صرف کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑی تھیں، لیکن اب چونکہ تلوار کا جہاد نہیں بلکہ صرف قلم کا جہاد رہ گیا ہے، اس لیے اسی ذریعے سے اس میں ہمت، وقت اور مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ ملفوظات، جلد 8، صفحہ نمبر 20-21۔ مذکورہ بالا حوالہ میں
حضور نے جس کتاب کی تجویز فرمائی ہے اس کے بارے میں اخبار بدر میں یوں ذکر ہے، فرمایا اسلام کا پورا نقشہ کھینچا جاوے کہ اسلام کیا ہے۔ صرف بعض مضامین مثلاً تعدد ازدواج وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنا ایسا ہے جیسا کہ کسی کو سارا بدن نہ دکھایا جائے اور صرف ایک انگلی دکھا دی جاوے، یہ مفید نہیں ہو سکتا۔ پوری طرح دکھانا چاہیے کہ اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اور پھر ساتھ ہی دیگر مذاہب کا حال بھی لکھ دینا چاہیے۔ وہ لوگ بالکل بے خبر ہیں کہ اسلام کیا شے ہے۔ تمام اصول، فروع اور اخلاقی حالات کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے واسطے ایک مستقل کتاب لکھنی چاہیے جس کو پڑھ کر وہ لوگ دوسری کتاب کے محتاج نہ رہیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 371 372 ایڈیشن 1988۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ جاپانیوں کے واسطے کتاب لکھی جاوے اور کسی فصیح بلیغ جاپانی کو 1000 روپیہ دے کر ترجمہ کرایا جائے اور پھر اس کا 10,000 نسخہ چھاپ کر جاپان میں شائع کر دیا جائے۔ ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 373 ایڈیشن 1988۔ میں دوسری کتابوں پر جو لوگ اسلام پر لکھ کر پیش کریں بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ ان میں خود غلطیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ان غلطیوں کو ساتھ رکھ کر اسلام کے مسائل جاپان یا دوسری قوموں کے سامنے پیش کرنا اسلام پر ہنسی کرانا ہے۔ اسلام وہی ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ نمبر 23 ایڈیشن 1984۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو مشکلات نظر آتی تھیں تو بجز اس کے اور کوئی صورت نہ ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے تھے۔ قوم تو سمن بکمن ہوتی ہے، وہ ان کی باتیں سنتی نہیں بلکہ تنگ کرتی اور دکھ دیتی ہے۔ اس وقت راتوں کی دعائیں ہی کام کیا کرتی تھیں۔ اب بھی یہی صورت ہے، باوجود ہے کہ اسلام ضعف کی حالت میں ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی بحالی کے لیے پوری کوشش کی جاوے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہر طرح سے ہماری مخالفت کے لیے سعی کی جاتی ہے۔ یہ میری مخالفت نہیں، خدا تعالیٰ سے جنگ ہے۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی کتاب اسلام پر جاپان میں شائع ہو تو یہ لوگ میری مخالفت کے لیے جاپان بھی جا پہنچیں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ نمبر 25 ایڈیشن 1988۔ ایک ضروری گزارش، جو ارشادات عالیہ خاکسار نے اس مضمون میں پیش کیے ہیں یہ ان کتب سے 1983 میں اخذ کیے گئے تھے جو فوری طور پر وہاں جاپان میں مجھے میسر تھیں۔ چونکہ ساری کتب وہاں موجود نہیں تھیں اس لیے اس انتخاب کو یقینی طور پر مکمل نہیں کہا جا سکتا۔ عین ممکن ہے کہ ان کتب میں جو میری نظر سے نہیں گزری جاپان کے بارے میں اور بھی ارشادات ہوں۔ بے حد ممنون ہوں گا اگر قارئین الفضل میں سے کوئی دوست جاپان کے بارے میں ملنے والے مزید ارشادات عالیہ الفضل میں شائع کروا دیں تاکہ یہ مضمون اس اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔